غفران نے یونیورسٹی سے استعفیٰ دیا اور لائبہ اور بچوں کو لے کر کراچی چلا آیا۔ اس کا خیال تھا کہ اسے فوراً ہی جامعہ میں ایسوسی ایٹ پروفیسر کی جگہ مل جائے گی، لیکن اس نے دیکھا کہ وہ لوگ جو اس کی آمد کے منتظر رہا کرتے تھے، جنہوں نے ایم فل اور پی ایچ ڈی میں اس سے مدد لی تھی اور فخر سے اس بات کا اظہار اپنے مقالوں میں کیا تھا، وہ جو اس کی تعریف میں زمین و آسمان کے انقلابی ملاتے تھے، جب انہیں معلوم ہوا کہ وہ نوکری چھوڑ آئے ہیں اور اب ان کے ہاں کام کرنے کا خواہش مند ہے، تو اس کی راہ کی دیوار بن گئے۔ وہ بلوچستان یونیورسٹی کا ایسوسی ایٹ پروفیسر تھا، ایک قابل محقق جس کی ریسرچ آرٹیکل انٹرنیشنل جرنلز میں شائع ہوتے تھے۔ ملک کی کون سی یونیورسٹی تھی جو پی ایچ ڈی کے مقالے جانچ پڑتال کے لیے اس کے پاس نہیں بھجواتی تھی؟ بطور ایکسٹرنل سپروائزر اس نے 200 مقالے جانچے تھے اور اب روز اسے ڈپارٹمنٹ کے چکر لگوائے جاتے ہیں۔ 6 مہینے وہ سسرال میں پڑا رہا مگر اسے کوئی ڈھنگ کی نوکری نہیں ملی۔ جب کبھی وہ اکیلا ہوتا تو اپنی خوش فہمی پر خوب ہنستا۔ وہ سمجھتا تھا کہ اس کی عزت اسی لیے ہے کہ وہ فلسفے کا بہت اچھا محقق ہے، سینکڑوں کتابوں کا مطالعہ اور 4 کتابوں کا مصنف، سینکڑوں محققین کی مدد کی ہے۔ اس کا اخلاق اچھا ہے، وہ تکبر نہیں کرتا، مگر اب وہ یہ حقیقت جان گیا تھا کہ جب تک اس کے پاس پیسہ ہے اس کے سسرالی اس کا بوجھ اٹھائیں گے، اور جیسے ہی پیسہ ختم ہوا وہ بھی ویسا ہی سلوک کریں گے جیسا باقی دنیا ان کے ساتھ کر رہی تھی۔ شمیم بیگم جو کبھی اس کی بلائیں لیتے نہیں تھکتی تھی، اب دور سے سلام کا جواب دیتی تھی۔ شجاعت اور اس کی بیوی کا رویہ دن بدن تضحیک امیز ہوتا جا رہا تھا۔ کچھ کسر باقی تھی تو وہ لائبہ کے ماموں پوری کر دیتے۔ وہ کراچی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا، اس لیے سسرال میں رہنے پر مجبور تھا۔ بشیر صاحب اور لائبہ کا اصرار تھا کہ جب تک کوئی کام نہیں مل جاتا وہ وہیں رہے۔ لائبہ اس کی ہمت بڑھانے کی کوشش کرتی، مگر وہ جانتا تھا کہ وہ خود کو تسلیاں دیتی ہے، ورنہ وہ بھی اس کی بے روزگاری سے گھبرا گئی ہے۔ وہ صبح سویرے اٹھتا، اخبارات کا مطالعہ کرتا، کام کے اشتہارات اخبار سے لگ کرتا اور نوکری ڈھونڈنے نکل کھڑا ہوتا۔ وہ کوئٹہ کا باسی تھا، جہاں 2 گھنٹے میں انسان پورا شہر گھوم سکتا تھا، اور یہاں ایک مقام سے دوسرے مقام جانے میں ہی اتنا وقت لگ جاتا تھا جو کراچی والوں کے لیے معمولی بات ہے۔ اس دن تمام اخبارات چھان مارنے کے باوجود اسے کوئی ڈھنگ کا اشتہار نہیں ملا، تو اس نے سوچا کہ آج کا دن گھر میں ہی بتایا جائے۔ وہ دوسری منزل پر ایک کمرے میں رہائش پذیر تھا۔ کتابوں کی ایک پرانی دکان سے اسے فلسفے کی ایک بہت ہی نایاب کتاب ملی تھی۔ ابھی اس نے کتاب کے 2 صفحے ہی پڑھے تھے کہ اسے اپنے بیٹے کے رونے کی آواز آئی۔ کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو نیچے شجاعت کا بیٹا، جو آج سکول نہیں گیا تھا، اس کے بیٹے کو ریکٹ سے مار رہا تھا۔ وہ جلدی سے نیچے پہنچا اور شجاعت کے بیٹے سے ریکٹ چھین لیا۔ لڑکا غفران کو دیکھ کر گھبرا کر رونے لگا۔ اسی وقت شجاعت کی بیوی باہر آئی اور ایک دم سے اپنے بیٹے کو غفران سے دور کر کے بولی، کیا ہوا بیٹا، کس نے مارا؟ انکل نے میرا ریکٹ چھین لیا، لڑکے نے روتے ہوئے بتایا۔ غفران بھائی کچھ تو خیال کریں، بچے آپس میں لڑتے ہی ہیں، اتنا جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ نے کتنا ڈرا دیا ہے اسے، اب بچہ اپنے گھر میں کھیل بھی نہیں سکتا، اس نے کاٹدار لہجے میں کہا۔ غفران نے کوئی جواب نہیں دیا اور بیٹے کے ساتھ واپس کمرے میں چلا آیا۔ اس دن لائبہ نے بچوں کے لیے کپڑے خریدنے تھے۔ غفران نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، بارش ہونے والی ہے، آج جانا بالکل بھی مناسب نہیں۔ ہم کون سا پیدل جائیں گے؟ شجاعت کی گاڑی کھڑی ہے، آپ تیار ہوں، میں چابی لے کر آتی ہوں۔ بچے بھی موسم انجوائے کر لیں گے۔ بے عزت ہونے کا شوق ہے تو ضرور اپنے بھائی سے گاڑی کی چابی مانگو۔ غفران ہنس کر بولا، وہ مجھے کیوں بے عزت کرے گا، گاڑی اس کی نہیں، میرے پاپا کی ہے۔ لائبہ نے اتر کر کہا۔ تب وہ تیار ہو کر لانچ میں پہنچ گیا، مگر لائبہ واپس نہیں آئی۔ باجی بے روزگاروں کو یوں چونچلے شوبہ نہیں دیتے، چند پیسے ہیں وہ بھی اڑا دو گی۔ کمرے کا دروازہ کھلا تو شجاعت کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ لائبہ کو کوئی جواب دینے والی تھی کہ اس کی نظر غفران پر پڑی۔ وہ اسے چابی دیتے ہوئے نظریں جھکا کر بولی، ویسے ہی الٹی سیدھی ہانکتا رہتا ہے، چلیں ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ اس کے چہرے کی سرخی بتا رہی تھی کہ شجاعت نے اسے اچھا خاصا زج کیا ہے۔ سب کچھ دیکھنے اور سننے کے باوجود اس نے چابی لی اور لائبہ اور بچوں کو بازار لے گیا۔ اس رات وہ کتاب پڑھنے کے بہانے کمرے کے ساتھ موجود اسٹور میں چلا گیا۔ ایک کاغذ قلم تھاما، گزشتہ زندگی پر نگاہ ڈالی اور کیا کھویا کیا پایا کے عنوان سے وہ سوچنے لگا۔ زندگی نے اگر ماں باپ چھینے تھے تو بیوی اور ایک بیٹا اور بیٹی دیے تھے۔
حالات برے تھے مگر اس وقت بھی وہ اس ملک میں بسنے والے کروڑ لوگوں سے بہتر تھا۔ اس کے اکاؤنٹ میں لاکھوں روپے موجود تھے۔ گھر بیچ کر جتنے پیسے ملے تھے اتنی رقم پہلے سے اس کے اکاؤنٹ میں موجود تھی۔ اس کے ماں باپ نے کبھی اسے ایک روپیہ نہیں لیا تھا، پھر بھی وہ قسم پرسی کی زندگی گزار رہا تھا اور بیچارہ بنا ہوا تھا۔ کیوں؟ اس نے بڑا سا سوالیہ نشان کاغذ پر لگایا۔ اس نے اتنی باریکیوں لکھا کہ وہ کاغذ پھٹ گیا۔ اپنی تحلیل نفسی کے ذریعے وہ سمجھ گیا کہ مسئلہ کہاں ہے، اور یہ اس کی بڑی کامیابی تھی۔ اگلا سوال تھا کہ وہ کیا غلطی کر رہا تھا۔ اس سوال کا جواب ڈھونڈنے میں سے ساری رات لگ گئی۔ وہ فجر کی نماز پڑھ کر ہی سویا تھا۔ چند دنوں بعد اس نے خود شجاعت سے گاڑی مانگی۔ اس نے حسب معمول دو چار بہانے بنائے، مگر آج غفران نہ سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ وہ لائبہ کو بازار کے بہانے کراچی کے ایک پوش علاقے میں لے گیا۔ وہ ایک نئی طرز کی بنی ہوئی بلڈنگ میں داخل ہوئے۔ بچے حیرت سے یہاں وہاں دیکھ رہے تھے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ لائبہ نے حیران ہو کر پوچھا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے چلتا رہا۔ لفٹ میں داخل ہو کر اس نے 5 کا ہنسر دبا دیا۔ کچھ دیر بعد وہ جدید طرز کے بنے ہوئے 3 بیڈ روم کے کشادہ فلیٹ میں موجود تھے۔ یہ فلیٹ میں نے کرائے پر لیا ہے، ضرورت کی تقریباً ساری چیزیں بھی خریدی ہیں۔ تمہارے گھر بہت رہ لیا، کراچی تو جاننا تھا وہ میں کافی حد تک جان چکا ہوں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ تمہارے ممی پاپا سے اجازت لی جائے اور ایک نئی زندگی کی شروعات کی جائے۔ میں مزید بسوں میں دھکے نہیں کھا سکتا۔ یہاں سے وہ سب ادارے قریب ہیں جہاں مجھے کام ملنے کی امید ہے۔ ویسے بھی یہاں یکسوئی سے کچھ سوچ سکوں گا۔ تمہارے گھر میں رہ کر میں ہمیشہ نوکری کے لیے دباؤ میں رہتا ہوں۔ فلیٹ اور اس کے ارد گرد کا ماحول لائبہ کو بہت پسند آیا تھا، مگر کرایہ اسے پریشان کر رہا تھا۔ غفران، کرایہ بہت زیادہ ہے، کیا ہم اتنا افورڈ کر پائیں گے؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ اتنا پیسہ اکاؤنٹ میں ہے کہ چند سال یہاں آرام سے گزر جائے۔ اب میں اتنا نکما نہیں کہ اتنے عرصے میں ڈھنگ کا کوئی کام نہ ڈھونڈ سکوں، غفران بولا۔ یہ سن کر لائبہ کو تسلی ہوئی۔ وہ بھی اب ماں باپ کے گھر نہیں رہنا چاہتی تھی۔ غفران کا مسئلہ ڈر تھا، پیسے ختم ہونے کا ڈر، نئے شہر کا ڈر، یہ سب ڈر ایک ڈر کی وجہ سے تھے۔ وہ اکیلا تھا، کوئی اپنا اس کے پاس نہیں تھا۔ اس نے اسی ڈر کو شکست دی تھی۔ اسے تنہا رہنا تھا اور تنہا ہی ہلاک کا مقابلہ کرنا تھا۔ فلیٹ میں شفٹ ہوئے انہیں 2 ہفتے گزرے ہوں گے۔ وہ لائبہ اور بچوں کو دوسری بار سسرال لے کر آیا تھا۔ دروازہ شجاعت نے کھولا اور ایک جمائی لے کر تکلفاً سلام کیا۔ پھر لائبہ اور بچوں کو 96 ماڈل کی بجاروں سے نکلتے دیکھ کر اس نے استہزائیہ لہجے میں پوچھا، عرفان بھائی یہ کس سے مانگ لائے ہیں؟ یار مانگنے تانگنے کی شے میں برکت نہیں ہوتی، پھر دینے والا بھی اٹھتا رہتا ہے، اسی لیے اپنی خریدی ہے۔ یہ سن کر حیرت سے شجاعت کی آنکھیں باہر آ گئیں۔ بڑی زبردست چیز خریدی ہے۔ وہ لائبہ اور بچوں کو بھول گیا تھا، بس نصیب سے مل گئی۔ انجن اور باڈی دونوں بالکل ٹھیک حالت میں ہیں۔ غفران نے گاڑی کے اندر جھانکتے شجاعت سے کہا۔ بشیر صاحب بھی اتنی دیر میں باہر آ گئے تھے؟ پاپا غفران بھائی نے پیجارو خریدی ہے، شجاعت نے گاڑی کی طرف اشارہ کر کے انہیں بتایا۔ بشیر صاحب کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ بیٹا اتنی بڑی گاڑی لینے کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے گاڑی کو پسندیدگی سے دیکھتے ہوئے کہا۔ انکل یہ مناسب قیمت اور بہترین کنڈیشن میں مل گئی تو خرید لی، کاغذات بھی بالکل صاف ہیں۔ آئیں ایک چکر لگا کر آتے ہیں، شجاعت گاڑی بھی چیک کر لے گا۔ اس حوالے سے اس کے پاس اچھی معلومات ہیں، اس نے چابی شجاعت کو دیتے ہوئے کہا۔ یہ دیکھ کر بشیر صاحب گھبرا گئے اور بولے، اسے کہاں اتنی بڑی گاڑی چلانے کا تجربہ ہے؟ اس نے تو ساری زندگی میران چلائی ہے۔ انکل اس کو چلانا چھوٹی گاڑی سے نسبتاً آسان ہے، اس نے شجاعت کی طرف دیکھ کر کہا، جو خود شش و پنج کا شکار تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر اس نے سامنے لگے آئینے میں پیچھے بیٹھے غفران کو دیکھا، پھر ایک نظر ساتھ بیٹھے بشیر صاحب پر ڈالی اور اگنیشن میں چابی گھما کر ریس دی تو انجن گر گیا۔ باختیار شجاعت کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ غفران کی عزت سسرال میں بحال ہو چکی تھی، بلکہ وہ سب اس کے سامنے بچھے جا رہے تھے۔ آج اس کے لیے شاندار قسم کا لنچ تیار کیا گیا تھا۔ پچھلی بار جب رکشے میں آئے تھے تو انہیں گلی کے نکڑ سے بریانی منگوا کر دی گئی تھی۔ شجاعت اور اس کی بیوی سلام کر کے اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ شمیم بیگم کو وظیفہ کرنا تھا، بس بشیر صاحب ان کے پاس بیٹھے رہے، لیکن آج شجاعت سے اسے دنیا جہاں کی باتیں کر رہا تھا۔ اس کی بیوی بھی ان کی خاطرداری میں لگی ہوئی تھی۔ پچھلے ہفتے وہ انہیں اپنے ہاں آنے کی دعوت دے کر گئے تھے۔ لائبہ نے بہت اصرار کیا تھا مگر ان کی طرف سے کوئی نہیں آیا۔ اس بار جیسے ہی لائبہ نے کہا، شمیم بیگم نے فوراً حامی بھری۔ شجاعت بھی بہت پرجوش تھا۔ اسی وقت لائبہ کے ماموں کی آواز آئی، ابے یہ باہر
پیجارو کون دروازے کے سامنے کھڑی کر گیا؟ اس طرف تم لوگ راہ لیے کراچی میں کل کو تمہارے گھر کو لوگ پارکنگ بنا لیں گے، وہ تیز آواز میں کہتے کہتے اندر چلے آئے۔ اپنے غفران بھائی کی پیجارو ہے، ماموں شجاعت نے جوش سے کہا۔ ماشاء اللہ پروفیسر صاحب، آپ تو چھپے رستم نکلے، ماموں نے خوش آمدانہ لہجے میں کہا۔ بہت بڑی گاڑی خرید لی؟ ڈیزل پر خرچہ بہت ہوگا۔ یہی بات میں نے بھی کہی ہے، بشیر صاحب بولے۔ بشیر بھائی، پروفیسر صاحب کے پاس خرچہ ہوگا تو گاڑی خریدی ہے، ویسے بھی کوئٹہ وال ہیں، خون جوش تمہاری ہے۔ یہ کہہ کر ماموں زور زور سے ہنسنے لگے۔ غفران نے ان کو بھی دعوت میں آنے کا کہہ دیا۔ اتنا اچھا فلیٹ دیکھ کر اس کے سسرالیوں کا منہ کھل گیا تھا۔ وہ عام سے کپڑے پہننے کا عادی تھا، 2 ڈھائی مہینوں میں ایک بار نائی کے پاس چلا جاتا۔ عفت کی موت کے بعد اس نے شیو کرنا چھوڑ دی تھی، مگر یہ عامیانہ روپ اب اس کی راہ کی رکاوٹ تھا۔ اس نے اپنے لباس اور چہرے پر توجہ دی، داڑھی کو جدید تقاضوں کے مطابق تراشا، مونچھوں کو نوکدار بنائے، جوتے کپڑے برانڈڈ پہنے، پرفیوم بھی مہنگی والی استعمال کرنے لگا۔ اب وہ پوری طرح بدل گیا تھا۔ لائبہ سے بھی اس نے کہا تھا کہ خود کو گروم کرے اور بچوں کو بھی بہترین لباس پہنائے۔ بڑی گاڑی چلانے سے اس میں اعتماد آیا تھا، اب لوگ اس میں مروب رہتے تھے، ناکوں پر پولیس والے سے نہیں روکتے تھے، اور کوئی روک بھی لیتا تو ایک نظر اس کی نوکیلی مونچھوں پر ڈال کر جانے کی اجازت دے دیتا۔ 100 کے نوٹ اس کے ڈیش بورڈ میں پڑے رہتے، کوئی بہت ہی رال ٹپک آتا تو بے نیازی سے 2 4 نوٹ نکال کر اسے دے دیتا۔ اس دن وہ ملک کی نامور یونیورسٹی میں وزٹنگ لیکچرر کے لیے انٹرویو دینے گیا تھا۔ دوران انٹرویو اس نے اپنی پی ایچ ڈی کا ذکر نہیں کیا، انٹرنیشنل جرنل میں شائع ہونے والے آرٹیکلز کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، اپنی کتابوں کی بھنک بھی کسی کو نہیں لگنے دی۔ اس سے گزشتہ تجربوں سے یہ معلوم ہو گیا تھا کہ یہ سب جان کر ڈپارٹمنٹ والے خوفزدہ ہو جاتے تھے۔ ان کے دل میں یہ خوف بیٹھ جاتا تھا کہ وہ ان کی جگہ نہ چھین لے۔ اس نے انٹرویو لینے والوں کو بتایا کہ اس نے بلوچستان یونیورسٹی میں کچھ عرصہ پڑھایا ہے۔ انداز ایسا تھا جیسے یہ بہت معمولی بات ہے، چونکہ 4 4 ماہ یونیورسٹی بند رہتی تھی، شہر کے حالات بھی ٹھیک نہیں تھے، اسی لیے وہ بیوی بچوں کو لے کر کراچی چلا آیا۔ اس نے اپنے والد کی شہادت کا ذکر نہیں کیا۔ جب تک امریکہ سے اس کی اسکالرشپ نہیں آ جاتی، وہ یہاں کسی یونیورسٹی میں پڑھانا چاہتا ہے، یہ کہہ کر اس نے اپنا آخری پتہ پھینکا تھا۔ دائیں بائیں بیٹھے پروفیسر نے جب فلسفے کے حوالے سے اس سے سوال کیے تو اس نے انہیں منٹوں میں زج کر دی۔ بہت مشکل مسئلے اتنے آسانی سے بیان کر دیے اور آسان مسئلوں کو پیچیدہ بنا دیا۔ تب ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ان کی مدد کو آیا اور اپنی دانست میں انتہائی مشکل سوال پوچھا۔ حکمران کے اندر سے آواز آئی کہ بس پروفیسر، اب بریک پر پاؤں رکھو۔ اس نے غلط جواب دیا اور ایچ او ڈی نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اپنے آس پاس بیٹھے پروفیسروں کو دیکھا۔ اس کی سلیکشن ہو گئی تھی، اسے ایک پیریڈ کے 500 روپے ملتے جو ہفتے میں 8 پیریڈ ہوتے۔ اس کی گاڑی کے ڈیزل کا خرچہ بھی پورا نہیں ہو رہا تھا، مگر اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس وقت وہ اپنے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کامران یوسف زئی کے گھر کے سامنے موجود تھا۔ وہ انہیں ایک سرکاری تقریب میں لے جانے آیا تھا۔ اس وقت وہ شام کے 7 بج رہے تھے۔ انہیں مقررہ جگہ تک پہنچنے کے لیے 2 گھنٹے درکار تھے۔ 1.5 گھنٹے کی مسافت طے کرنے کے بعد اس نے ایک ریسٹورنٹ کے سامنے گاڑی روک لی تو کامران یوسف زئی نے اسے حیرت سے دیکھا۔ سر، کچھ پیٹ پوجا کر لیتے ہیں، یہاں کھانا بہت لذیذ ملتا ہے۔ برخودار، جہاں ہم جا رہے ہیں وہاں بھی کھانا ملے گا، پروفیسر کامران بھاری آواز میں بولے۔ سر، سرکاری تقریب ہے، نہ جانے رات کے کس پیر کھانا دیں، میں نے دوپہر میں بھی کچھ نہیں کھایا اور یہ میرا پسندیدہ ریسٹورنٹ ہے، یہاں سے بنا کھائے نکل جانا میں کفران نعمت سمجھتا ہوں۔ اس نے کامران صاحب کے منع کرنے کے باوجود 3 4 ڈشیں منگوا لیں۔ دونوں نے ڈٹ کر کھانا کھایا۔ ان کا انداز ٹھیک نکلا تھا۔ رات 2 بجے تقریب ختم ہوئی، تب اعلان کیا گیا کہ سب لوگ ڈنر کر کے جائیں، جس کا تھوڑی دیر میں انتظام ہو گیا۔ یہ سن کر پروفیسر یوسف زئی نے اس کے کندھے پر ہاتھ مارا۔ یار تم بہت ہوشیار آدمی ہو، چلو جلدی سے یہاں سے نکلو۔ وہ کامران یوسف زئی کا سایہ بنا ہوا تھا، مگر ڈپارٹمنٹ کے لوگ اس لیے زیادہ توجہ نہیں دے رہے تھے کہ اسے امریکہ جانا تھا، پھر اس کے پاس مطلوبہ قابلیت بھی نہیں تھی جو وہ کسی مستقل اسامی پر قبضہ جما سکے۔ وہ اسے محض ایم اے پاس سمجھتے تھے۔ غیر محسوس طریقے سے اس نے کامران یوسف زئی کا سارا کام سنبھال لیا اور بدلے میں کبھی کچھ نہیں مانگا۔ ڈاکٹر کامران نے حاتم طائی کی قبر پر لات مارتے ہوئے اس کی پیریڈ ہفتے میں 8 سے 14 کر دی۔ سر، میں یہاں صرف اپنا شوق پورا کر رہا ہوں، مجھے کولوں کا بیل بننے کا کوئی شوق نہیں۔ غفران نے تھیسس
کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، جو ڈاکٹر کامران یوسف زئی کے پاس مختلف یونیورسٹیوں نے بھیجے تھے اور اس نے غفران کے حوالے کر دیے تھے۔ شوق؟ کون سا شوق؟ تمہاری تو یہاں ایک بھی معشوقہ نہیں ہے، کامران نے آنکھ مار کر کہا۔ یہ شوق میں نے امریکہ کے لیے بچا کر رکھے ہیں، یہاں تو لوگ گلے پڑ جاتے ہیں۔ غفران بولا تو کامران زور سے ہنسا اور اس کا سانس سینے میں اٹک گیا۔ حال ہی میں ایک لڑکی نے ہمسایہ ڈپارٹمنٹ کے پروفیسر جابر کو سر عام پیٹا تھا، غفران نے اسی تناظر میں بات کی تھی۔ ہاں بھائی، ان دندوں سے دور رہنا چاہیے۔ اب وہ دور گیا جب لڑکیاں شریف ہوا کرتی تھیں۔ کامران یوسف زئی بولا، تمہارے امریکہ جانے کا کیا بنا؟ ایمبیسی سے بلاوے کا انتظار ہے، غفران نے حسب معمول جھوٹ بولا۔ تمہارے بغیر میرا کام کیسے چلے گا؟ یوسف زئی نے سامنے پڑے تھیسس کی طرف دیکھتے ہوئے فکر مندی سے کہا۔ آپ باس ہیں، آپ کہیں تو میں رک جاتا ہوں۔ غفران سینے پر ہاتھ رکھ کے بولا، کیوں مذاق کرتے ہو؟ جنت چھوڑ کر جہنم میں کون رہنا چاہے گا؟ ڈاکٹر کامران نے منہ بنا کر کہا۔ سر میں سنجیدہ ہوں، غفران نے چہرے پر سنجیدگی طاری کرتے ہوئے کہا۔ خاک سنجیدہ ہو، تم نے ایم فل میں بھی داخلہ نہیں لیا۔ وی سی اپنا یار ہے، میں تمہیں لیکچرر لگوا دیتا۔ معذرت کے ساتھ ساتھ یہ سب کہنے کی باتیں ہیں، کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا۔ آپ میرے محسن ہیں مگر مجھے کسی پر بھروسہ نہیں، غفران نے تلخی سے کہا۔ دیکھو بیٹا، اپنی کوتاہیوں کا دوش مجھے نہ دو، میں نے کہا تھا کہ ایم فل کرو، میں تمہیں لیکچرر لگا دوں گا، تم اس ڈپارٹمنٹ کے سب سے قابل ٹیچر ہو، تمہارا حق بنتا ہے، مگر رولز بھی کچھ چیز ہے، تم انہیں خاطر میں ہی نہیں لاتے۔ میرے چند سال رہ گئے ہیں، کچھ کر لو۔ سوچ لیں سر، یہ نہ ہو کہ امریکہ بھی ہاتھ سے جائے اور یہاں سے بھی میں ہاتھ ملتا رہ جاؤں۔ غفران نے پرمزاح لہجے میں کہا، تم بس ہمت کرو، یوں اپنی صلاحیتوں کو برباد نہ کرو۔ سر، برباد سے یاد آیا، ایبسٹریکٹ ڈسٹریکشن آف ایڈورسٹی ان لیکچر شائع ہو گیا ہے۔ یہ کیا بلا ہے؟ یوسف زئی نے حیرت سے پوچھا۔ سر، آپ کا نیا آرٹیکل فلاسفی کمپاس میں شائع ہوا ہے۔ میرے بھائی، کوئی آسان چیزیں لکھ کر بھیجا کرو، لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں، یوسف زئی بوکھلا کر بولا۔ غفران نے جیب سے کاغذ نکالا اور بولا، سر یہ اس کا خلاصہ ہے، اب ان کاموں کا آپ کے پاس وقت نہیں اور مجھے کوئی جانتا نہیں، تو آپ کا نام استعمال کر کے شوق پورا کر رہا ہوں، آپ کا دل کی گہرائیوں سے احسان مند ہو۔ یہ سن کر ڈاکٹر یوسف زئی سیدھا ہو کر بیٹھ کر بولا، تم رفیق سے کہہ کر ماں اسکرین شاٹ نوٹس بورڈ پر یہ خبر لگوا دو اور مجھے یہ آرٹیکل بھیجو، میں وی سی صاحب کو اطلاع دیتا ہوں، تم گروپ میں بھی شیئر کروں گا۔ اس نے بلوچستان یونیورسٹی میں رہ کر یہ سیکھا تھا کہ جان پہچان آپ کا کام بہت آسان کر دیتی ہے۔ اس نے یہ بات ایک واقعے سے سیکھی تھی۔ ایک مرتبہ اس کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ نے اسے شام 5 بجے کال کی تھی، جب وہ لائبریری میں بیٹھا ہوا تھا۔ غفران وزیر اعظم کوئٹہ آ رہے ہیں، وہ ہونہار لڑکوں میں لیپ ٹاپ تقسیم کریں گے، اس لیے 3 لڑکوں کا نام مجھے بھیجو۔ ڈپارٹمنٹ میں وہ واحد لیکچرر تھا جس سے اسٹوڈنٹ گپ شپ لگایا کرتے تھے، بڑے پروفیسر جن کو منہ نہیں لگاتے تھے، اور باقی لیکچرز فیمیل تھیں۔ وہ لڑکوں سے کلاس کی حد تک کی بات چیت کرتی تھی۔ اس نے پوزیشن کے حساب سے 3 نام ایچ او ڈی کو بھجوا دیے۔ تھوڑی دیر بعد ان کا میسج آیا کہ ان کی والدیت اور شناختی کارڈ نمبر درکار ہے۔ یہ میسج پڑھ کر اسے بہت غصہ آیا۔ اس نے ایچ او ڈی کو کال ملا دی۔ سر، ان ناموں کے علاوہ میرے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے، آپ مظفر سے کیوں نہیں کہتے؟ اس نے کلرہ کا نام لیا۔ وہ گھر پہنچ گیا ہے اور جب تک وہ واپس آ کر ریکارڈ نکالے گا تب تک گورنر کا پی اے سی میرا دماغ کھا لے گا۔ ہر وقت تو 2 لڑکے تمہارے ارد گرد منڈلاتے رہتے ہیں، ان کے نمبر تو تمہارے پاس ہوں گے، ان میں سے کسی کو فون کرو۔ سر، میرا جن لڑکوں سے رابطہ ہے وہ پوزیشن ہولڈر نہیں ہے۔ تم سے کس نے کہا کہ مجھے پوزیشن ہولڈرز کے نام چاہیے؟ مجھے گورنر کی پی ایس سی سے جان چھڑانی ہے، اس کے لیے مجھے 3 نام چاہیے۔ تم ایسا کرو، پی ایس سے براہ راست فون کر کے پوچھو اسے کیا درکار ہے اور وہ سب اسے دے دو۔ تب غفران نے ان 3 طالب علموں کے نام دیے جو اس سے رابطے میں تھے۔ ان کو نہ صرف لیپ ٹاپ مل گئے بلکہ 50,000 کی چیک بھی وزیر اعظم نے انہیں تھما دیے۔ اس وقت یونیورسٹی کا وی سی بھی اسی رابطے کا شاہسانہ تھا۔ یہ سارا ملک اسی طرح چل رہا تھا۔ غفران نے اسی تناظر میں سے یونیورسٹی میں آنے سے پہلے یہاں پڑھانے والوں پر تحقیق کی اور یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر موجود معلومات کو بغور دیکھا۔ ان میں سے کچھ پروفیسر اسی یونیورسٹی کے فارغ التحصیل تھے جو باہر سے آئے تھے، اور وہ سب پہلے وزٹنگ لیکچرر رہ چکے تھے۔ وہ رابطے کی اہمیت جانتا تھا، اس بات سے آشنا تھا کہ اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ قابلیت کا یہاں کوئی کام نہیں تھا۔ وہ کامیاب رہا تھا، اس
کا اٹھایا گیا ہر قدم درست سمت میں پڑا تھا۔ مستقل اسامیہ مشتہر ہونے سے پہلے اس نے کامران یوسف زئی کو بتا دیا تھا کہ وہ اصل میں کون ہے۔ یہ سن کر وہ چل پڑا۔ تم اتنے عرصے سے یہاں جھک کیوں مار رہے ہو؟ ایک سے بڑھ کر ایک یونیورسٹی ہے جس کے معیار پر تم پورا اترتے ہو۔ اب وہ کیا بتاتا کہ اس میں کہاں کہاں کی خاک چھانی تھی۔ خدا کی قسم میں حیران ہوں، میں نے تمہیں پہچانا کیوں نہیں؟ 3-4 دفعہ تو تم ہمارے ہاں وائوا لینے آ چکے ہو۔ سر یہ بہت پرانی بات ہے، تب میری داڑھی مونچھیں نہیں تھی۔ آپ کو بتایا تھا کہ مجھے امریکہ جانا ہے، یہاں نہیں رہنا۔ مگر اب مسئلہ یہ ہے کہ امریکوں نے ویزا پالیسی میں تبدیلی کر دی ہے۔ اب بیوی بچوں کا مسئلہ ہے، میں انہیں یہاں اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا۔ اب آپ اپنے چرنوں میں مجھے جگہ دیں۔ ویسے جتنے آپ مجھ سے متاثر لگتے ہیں، آپ کو میرے لیے ایسوسی ایٹ پروفیسر کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ مگر مجھے اسسٹنٹ پروفیسر کی جگہ بھی مل گئی تو میں خود کو خوش قسمت سمجھوں گا۔ غفران نے بے تکلفی سے کہا، تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میں تو خود پریشان تھا کہ تم کہیں امریکہ چلے ہی نہ جاؤ، اس لیے 10 دفعہ تمہیں کہا کہ ایم فل میں داخلہ لے لو۔ مجھے کیا پتا تھا کہ تم پی ایچ ڈی کر کے بیٹھے ہو۔ میرا بس چلے تو میں ٹیسٹ انٹرویو بھی تمہیں نہ بیٹھنے دوں اور آج ہی آرڈر تمہیں لا کر دے دوں۔ اب تم کنٹرولر کی بیوی کی پی ایچ ڈی تھیسس کا کچھ کرو تاکہ میرے ہاتھ مضبوط ہو جائیں۔ جی میں ایسوسی ایٹ پروفیسر کے لیے ہی کوشش کروں گا، مگر سنا ہے گورنر صاحب بھی انٹرسٹڈ ہیں۔ لیکچرر کی سیٹیں تو بڑھ چکی، اسسٹنٹ پروفیسر کی سیٹیں پکی سمجھی۔ اس کا خیال تھا کہ اس کا کام بہت آسانی سے ہو جائے گا، مگر سفارشوں کا ایسا تومار باندھا تھا کہ کامران یوسف زئی پریشان ہو کر رہ گئے۔ مگر اس نے کسی وزیر سے کہلوا کر غفران کو اسسٹنٹ پروفیسر کی سیٹ دلوا دی۔ بدلے میں غفران نے اس وزیر کی بیوی کا تھیسس لکھ کر اسے دے دیا۔ اسے پاؤں جمانے کے لیے ٹھوس زمین میسر آ گئی تھی۔ اب وہ ایک لمبی زکات بھر سکتا تھا۔ تنخواہ سے اس کے دیگر اخراجات تو پورے ہو جاتے، مگر بیوی بچوں کے سیر و تفریح کے لیے اب بھی وہ اپنے اکاؤنٹ سے پیسے نکالنے پر مجبور تھا۔ کوئٹہ سے نکلے ہوئے اسے 2 سال ہونے کو آئے تھے۔ نمرہ تو کئی بار کراچی آئی، وہ بھی ہر 1.5-2 ماہ بعد اسے ملنے کوئٹہ پہنچ جاتا تھا۔ کاشف سے البتہ فون پر ہی بات ہوتی تھی۔ جیسے ہی تعطیلات کا اعلان ہوا وہ کاشف سے ملنے نکل کھڑا ہوا۔ کاشف تب سول سروس اکیڈمی سے پولیس اکیڈمی جا چکا تھا۔ کاشف 5 سال بعد کوئٹہ آیا تھا۔ وہ اپنے شہر کو پہچان ہی نہیں پایا۔ ہر سڑک پر ایف سی کی چوکیاں موجود تھیں، پولیس والے علیحدہ ناکے لگائے کھڑے تھے۔ اہم عمارتوں کے سامنے کنکریٹ کے بڑے بڑے بلاک موجود تھے۔ خاردار تاریں کسی جنگ زدہ علاقے کا منظر پیش کر رہی تھیں۔ وہ ایسے وقت میں پولیس افسر بن کر کوئٹہ آیا تھا جب ہزار ہزار کلو بارود بھری گاڑیاں سڑکوں پر دنداتی پھرتی تھیں۔ راہزنوں کے خوف کا یہ عالم تھا کہ گلیوں کو آئینی گیٹ لگا کر بند کر دیا گیا تھا۔ بم دھماکوں کی آوازیں شہر میں گونجتی تھیں۔ بارودی راکٹ فضا میں پرندوں کی طرح تیرتے پھرتے اور کہیں بھی اتر جاتے۔ شناختی کارڈ دیکھ کر بسوں سے لوگوں کو اتار کر مار دیا جاتا۔ شہر میں کوئی محفوظ نہیں تھا۔ ایک معروف ڈاکٹر اور ایک ایم پی اے مغویوں میں شامل تھے۔ دہشت گرد پولیس والوں کو بہت آسانی سے نشانہ بنا رہے تھے۔ ایف سی والے قتل کیے جا رہے تھے۔ مسئلہ یہ تھا کہ سیکورٹی ادارے گزشتہ پرچے میں آئے ہوئے سوالات کی مشق کیا کرتے تھے۔ اس سے آگے کی تیاری کا ان کے ہاں رواج نہیں تھا۔ جب کوئی حملہ ہوتا تو اس بات کو ممکن بناتے کہ دوبارہ ایسا نہ ہو، لیکن ان کے ہاں اس بات کی کوئی تیاری نہیں تھی کہ نیا حملہ کہاں سے اور کیسے ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات تو گزشتہ واقعات سے بھی کچھ نہیں سیکھا جاتا تھا۔ کاشف کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، اسے کیسے روکا جا سکتا ہے۔ اس دن اسے ایک سب انسپکٹر کے جنازے میں شرکت کرنی تھی جو دہشت گردی کا شکار ہوا تھا۔ جنازہ پولیس لائن میں ادا کیا جانا تھا۔ ڈی آئی جی آپریشن سمیت افسر اور جوان وہاں بڑی تعداد میں موجود تھے۔ وہ ایک طرف کھڑا تھا جب ایک سپاہی اس کی طرف آیا اور اسے کہا کہ ڈی آئی جی صاحب آپ کو بلا رہے ہیں۔ وہ تیزی سے مڑا تو اس کی انگلی خاردار تار سے ٹکرائی۔ درد کی ایک ٹیز اٹھی، مگر اس نے خود پر قابو پا لیا۔ سرسری نظر خون بہتی انگلی پر ڈالی اور جلدی سے رومال نکال کر انگلی پر لپیٹ دیا۔ ڈی آئی جی سے کچھ دیر بات چیت کرنے کے بعد جب اس نے دیکھا کہ صفیں بننے لگی ہیں، وہ تیزی سے ایک جانب وضو کرنے کے لیے بھاگا۔ خون رک گیا تھا۔ اس نے جلدی جلدی وضو کیا اور آخری اسٹیپ میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ ادھر مولوی صاحب نے اللہ اکبر کہا۔ ادھر ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ کاشف ایک جھٹکے سے پیچھے گرا۔ اس کے حواس مختل ہو چکے تھے۔ ہر طرف دھواں اڑ رہی تھی، دھول
چڑھی تو اس نے دیکھا ہر طرف لاشیں موجود ہیں۔ اس نے دیکھ کر اپنی زخمی انگلی کو دیکھا جس میں جلن ہو رہی تھی۔ ڈی آئی جی آپریشن سمیت 16 افسر اور 38 جوان شہید ہوئے تھے۔ یہ ان کے محکمے پر پاکستان کی تاریخ سب سے بڑا حملہ تھا۔ خودکش حملہ آور پولیس کی وردی میں عین جنازے کے وقت گیٹ سے اندر داخل ہوا۔ گیٹ پر موجود سپاہیوں نے اسے روکنے کی کوشش کی تو اس نے انہیں دور سے ہی اپنا کارڈ دکھایا اور بولا کہ وہ پہلے ہی لیٹ ہو گیا ہے، جنازہ ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے پریڈ گراؤنڈ کی طرف چل دیا۔ اسے اکیڈمی میں پڑھایا گیا تھا کہ قاتل کو کیسے تلاش کرنا ہے، اغوا کاروں کے سلسلے میں کیا حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے، چور کیسے کام کرتے ہیں، انسانی نفسیات کیا ہے، مگر اس سے ان حالات کے حوالے سے کوئی تربیت نہیں دی گئی تھی۔ وہ چند خوش قسمت لوگوں میں سے تھا جو نہ صرف اس دھماکے سے بچ نکلے تھے بلکہ انہیں معمولی چوٹیں آئی تھیں۔ اس کی ہنسلی کی ہڈی کے اوپر گردن میں چادر کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا گھس گیا تھا جو گردن موڑتے ہوئے اسے تکلیف دیتے تھے۔ ڈاکٹر نے اسے بتایا کہ اس ٹکڑے کو نکالنا بہت خطرناک ہے، یہ جسم کے بہت حساس حصے میں موجود ہے جس کا آپریشن نہیں کیا جا سکتا۔ 2 سال کے لیے ادویات تجویز کی گئی جو اس ٹکڑے کو انفیکشن کا سبب بننے سے روکتی اور جسم میں ہی گلا دیتی۔ مرنے والے تو مر گئے مگر اس نے دیکھا کہ زخمی زندہ دردور ہو گئے۔ اس حملے میں 10 بندے آنکھوں سے محروم ہو گئے، 20 کے ہاتھ پاؤں کٹ گئے تھے۔ فوراً مرنے والوں کا ذکر تو پھر بھی کیا جا رہا تھا مگر جو ہسپتال میں ہفتوں تڑپتے تھے ان کو کوئی ذکر موجود نہیں تھا۔ زندگی کا ایسا بھیانک روپ اس نے دیکھ لیا تھا کہ ہر چیز سے اس کا اعتبار اٹھ گیا تھا۔ اسی 2 مہینے کی چھٹی مل گئی تھی۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ عفنان کے پاس کراچی چلا جائے مگر ڈاکٹر نے اسے مشورہ دیا کہ وہ کراچی نہ جائے۔ اس کے جسم میں دانتی ٹکڑے کی وجہ سے کراچی کی نم آلود ہوا میں انفیکشن ہونے کا خطرہ زیادہ ہے، اس لیے اس نے ارادہ ملتوی کر دیا۔ پولیس والے مسلسل دہشت گردوں کے نشانے پر تھے۔ وہ وقتاً فوقتاً ان کے لیے آواز اٹھاتا رہتا تھا مگر نکار خانے میں طوطی کی آواز کون سنتا ہے۔ اپنے محکمے کی وکالت کرتے کرتے اس نے اپنے کافی دشمن بنا لیے تھے۔ ایک جوائنٹ میٹنگ کے دوران جب ایک ادارے کے افسر نے پولیس والوں کو نکما اور بزدل کہا تو اس سے برداشت نہیں ہوا اور بولا، سر میرے ایک دوست نے مجھے سمرقند کے بارے میں بتایا تھا۔ جب وہاں منگول فوج شہر کے دروازے پر دستک دے رہی تھی تو وہاں کے علماء اور طلباء آیت کریمہ کے ورد میں مشغول تھے۔ میں نے اس سے پوچھا وہ تو ٹھیک ہے مگر اس وقت دوسرے لوگوں کیا کر رہے تھے؟ ہمیں کوئی یہ طعنہ دے گا کہ ہم آیت کریمہ کا ورد کر رہے ہیں تو ہم بھی پوچھیں گے باقی سب کیا کر رہے ہیں؟ جب ہمارے پاس وسائل ہے نہ تربیت تو ہم کیا کریں؟ پولیس کا کام جرائم پر قابو پانا اور امن و امان کی فضا قائم رکھنا۔ انتہائی کم وسائل کے باوجود ہم نہ صرف اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں بلکہ ٹارگٹ کلرز اور خودکش حملہ آوروں کا سامنا بھی کر رہے ہیں۔ ہم نے دوسرے اداروں سے کم قربانیاں نہیں دیں، اس لیے اگر آپ ہماری حوصلہ افزائی نہیں کر سکتے تو ہماری زخموں پر نمک نہ چھڑکیں۔ افسر نے کاشف کو معاندانہ نگاہوں سے دیکھا اور 1 مہینے بعد اس کی پوسٹنگ مستونگ جیسے پرخطر علاقے میں کر دی گئی تھی۔ ڈپٹی کمشنر اسد بلوچ کے ساتھ مل کر اس نے مستونگ کے علاقے میں امن و امان کی صورتحال کو کافی حد تک بہتر بنا دیا تھا۔ اس وقت مستونگ بلوچستان کے خطرناک ترین علاقوں میں شمار ہوتا تھا۔ یہاں کسی کی جان و مال محفوظ نہیں تھی، معمولی شک کی بنا پر کسی کو بھی مخبر کہہ کر قتل کیا جا سکتا تھا۔ ایک ہی خاندان کے 6 پڑھے لکھے جوان اسی عنوان کے تحت قتل کر دیے گئے۔ سب سے دل خراش واقعہ جس نے کاشف کو دہلا دیا تھا وہ 1 ہفتے پہلے پیش آیا تھا۔ ایک نوجوان کو مخبر کہہ کر قتل کیا گیا۔ کاشف اس کیس میں مخصوص دلچسپی لے رہا تھا کیونکہ نوجوان اس کی مادری علمی UET لاہور کا طالب علم تھا۔ اس حوالے سے اچھی پیش رفت ہو رہی تھی کہ ایک دن یہ افسوسناک خبر ملی کہ اس جوان کے 2 بھائی قتل ہو گئے ہیں۔ قاتلوں نے ایک سیاہ جھنڈا مقتول کی قبر پر لگا دیا۔ کسی نے جب اس کے بھائیوں کو اطلاع دی تو وہ فوراً قبرستان پہنچے اور چاہا کہ قبر سے جھنڈا اکھاڑ پھینکیں۔ جیسے ہی انہوں نے ایسا کیا ایک زوردار دھماکہ ہوا اور دونوں بھائی وہیں جاں بحق ہو گئے۔ افسری کا نشہ حیران ہو گیا تھا۔ حرام وہ کمانا نہیں چاہتا تھا جس کے لاتعداد موقع موجود تھے۔ اس وقت بلوچستان مال بنانے والوں کی جنت تھا۔ وہ ایران اور افغانستان کے راستے سے آنے والی چھالیاں کراچی پہنچانے کا بندوبست کر دیتا تو کروڑوں کماتا۔ ایرانی سامان اور پیٹرول کے حوالے سے بھی اس کے پاس نادر مواقع موجود تھے۔ اپنے ساتھیوں کی طرح 10-12 ٹریکٹر خرید کر پانی بیچنے کا دھندا شروع کر دیتا۔
کسی پراپرٹی ڈیلر کے ساتھ پارٹنرشپ کر لیتا، مگر اس نے کچھ بھی نہیں کیا۔ شروع میں تو وہ دعوتوں میں نہیں جاتا تھا، مگر اب وہ یکسانیت سے اکتا گیا تھا۔ اسے انزائٹی ہونے لگی۔ اس نے سوچا کہ دعوتیں کھانے میں کیا آتا ہے۔ یوں وہ سرداروں نوابوں کی طرف سے دی گئی دعوتوں میں شامل ہونے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ ان دعوتوں کی قیمت دینی پڑتی ہے، یہ کھانے اس سے مفت میں نہیں کھلائے جا رہے تھے۔ ایک مرتبہ ایسے سردار صاحب کا فون آیا جس کا مال اس نے سب سے زیادہ کھایا تھا۔ وہ اسے ایک کار لفٹر کو چھوڑنے کا کہہ رہے تھے۔ ان کی بات سن کر وہ استہزائیہ لہجے میں بولا، سردار صاحب، اتنے چھوٹے کام کے لیے آپ نے فون کر کے مجھے شرمندہ کر دیا ہے۔ ویسے آپ کے بندے کے خلاف FIR ہو گئی ہے، بہت مضبوط کیس ہے، رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے، اسے تو اب نہیں چھوڑا جا سکتا۔ سردار صاحب نے ایک منسٹر کا نام لیا اور بولے، اگر میری بات کی اہمیت نہیں تو ان سے بات کروا دیتا ہوں۔ یہ سن کر وہ ہنسا اور بولا، وزیر اعلیٰ سے بھی میری بات کروا دیں تو بھی یہی کہوں گا۔ ہاں، اگر مامورائے قانون کوئی اگر زبردستی چھڑا کر لے جائے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ صاحب، آپ ہماری دوستی کا ہی کچھ لحاظ کر لیں۔ آپ لوگوں کے پاس بہت طریقے ہوتے ہیں، مجرم کو محرم کرنے میں دیری کتنی لگتی ہے۔ سردار صاحب، آپ بندے بہت ذہین ہیں، مگر یہ معمولی بات آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ جب FIR درج ہو جاتی ہے تمہارے ہاتھ سے بات نکل جاتی ہے۔ کاشف صاحب، میری عزت کا مسئلہ ہے، میں نے سب کو بتا دیا ہے کہ آپ میرے دوست ہیں اور میرا مسئلہ فوراً حل کر دیں گے۔ سردار صاحب نے ناگواری سے کہا، سردار صاحب، میری نوکری کا مسئلہ ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دوستی پر میں اپنی نوکری قربان کر دوں تو میں حاضر ہوں۔ اس نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ دوسری طرف سے فون بند کر دیا گیا تھا۔ پھر 2-3 اور لوگوں کے فون آئے، اس نے سب کو ٹال دیا، مگر اس بار DIG کا فون آیا تھا۔ دل ہی دل میں اس نے سسٹم پر لعنت بھیجی۔ ایک کار لفٹر کے لیے کہاں سے فون آ رہے تھے کہ اس کا جینا حرام کر دیا تھا۔ DIG کو ٹالنا آسان نہیں تھا، وہ پرانا کھلاڑی تھا، سب چالیں سمجھتا تھا۔ اس نے دو ٹوک بات کرنے کا فیصلہ کیا، سر، میری انا کا مسئلہ ہے، میں اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ DIG نے اس کی انا کو انگلش میں 2-3 فحش قسم کی گالیاں دیں، پھر مادری زبان میں گویا ہوا، تمہیں بات سمجھ نہیں آ رہی، جب میں فون کر رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی اہم آدمی ہوگا۔ سر، اگر وہ کار لفٹر اہم آدمی ہے تو آپ اس کی ذمہ داری خود لیں، مجھے کیوں بلی کا بکرا بنا رہے ہیں؟ اس نے بھی اس کی زبان میں جواب دیا، البتہ لہجہ مؤدبانہ تھا۔ تمہیں اپنے کیریئر کی کوئی فکر نہیں، اب مجھ سے گلہ نہیں کرنا، DIG نے انگلش میں کہا۔ سر، جان کی امان پاؤں تو ایک لطیفہ سناؤ، اس نے کہا۔ سناؤ، DIG اونگتے ہوئے بولا۔ سر، راوی کہتا ہے کرنل صاحب اگلی پوسٹوں کا معائنہ کر رہے تھے، جب وہ ایک پوسٹ پر پہنچے تو دیکھا کہ ایک سپاہی کرسی پر بیٹھا ٹانگ پر ٹانگ دھرے سگریٹ پی رہا ہے۔ اس نے کھڑے ہونے کی زحمت نہیں کی۔ کرنل صاحب نے اسے ڈانٹا اور کہا، تمہیں اپنے کیریئر کی کوئی فکر نہیں ہے، تم ٹرانسفر سے نہیں ڈرتے؟ تو وہ بولا، صاحب، اس سے آگے کوئی پوسٹ نہیں اور میرے رینک سے نیچے کوئی رینک نہیں۔ یہ سن کر DIG نے کہکر لگایا اور بولا، میرا پتر، تیرے رینک سے آگے بہت سارے رینک ہیں اور مستونگ سے آگے 1000 کلومیٹر کا بلوچستان ہے، تو یہ لطیفہ کسی اور کو سنانا۔ وہ یہ ساری باتیں اس لیے کر رہا تھا کہ وہ نیشنل پولیس اکیڈمی سے فارغ التحصیل تھا۔ اس کی جگہ کوئی رینکر ہوتا تو اس کو DIG ماں بہن کی گالیاں نکالتا، اس کی پروموشن رک جاتی۔ انٹیلیجنس والوں نے علیحدہ اس کی جان کھائی ہوئی تھی، روز نیا قضیہ اس کا منتظر ہوتا، بندے اٹھا کر وہ لے جاتے اور بھگتنا اس کو پڑتا۔ سیاسی جماعتیں، ہیومن رائٹس کی تنظیمیں، جج سب اس پر چڑھائی کر دیتے۔ FIR درج کروانے کے لیے وہ سب اس کے SHO پر دباؤ ڈالتے۔ SHO اس کی جانب دیکھتا، وہ انٹیلیجنس والوں سے رابطہ کرتا، وہاں سے اسے کہا جاتا کہ ابھی رک جائے، وہ تفتیش کر رہے ہیں۔ کبھی جب دباؤ زیادہ ہوتا اور اسے غصہ آ جاتا تو وہ انٹیلیجنس والوں کو خاطر میں لائے بغیر FIR درج کر دیتا، تب اوپر والوں کا نزلہ اس پر گرتا۔ وہ بیک وقت انہیں ناپسند کرتا تھا اور ان سے متاثر بھی تھا۔ وہ ان کی قربانیاں دیکھ کر ششدر رہ جاتا۔ وہ اپنے دن کے پکے تھے، کام کے علاوہ انہیں کچھ نہیں سوچتا تھا۔ وہ اس کی کڑوی کسیلی سن لیتے اور کبھی اسے کہتے کہ وہ امن و امان کی ذمہ داری لے، وہ اس کے علاقے میں کوئی کارروائی نہیں کریں گے۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے لیے ناممکن ہے۔ ایک کیپٹن جو اکثر مستونگ میں رونچی کی بیس میں یہاں وہاں منڈلاتا رہتا تھا، کاشف اسے دیکھ کر حیران ہوتا۔ کالی سیاہ ٹانگوں والا وہ کپتان، جس کے بال گھنگریالے، چہرے پر میل کی تہ اور جسم سے اٹھتی بو سے اس کا جی متلانے لگتا۔ اسے معلوم ہوا کہ 1.5 سال سے وہ اسی حلیے میں وہاں گھوم رہا تھا۔ پولیس والے علاقے کے لوگوں کی شکایت پر دیگر
ہیرونچیوں کے ساتھ اس پر بھی تشدد کرتے اور تھانے میں بند کر دیتے۔ اس نے کبھی کاشف یا کسی اور سے مدد نہیں مانگی۔ وہ ہیرونچی بننے کی صرف اداکاری نہیں کر رہا تھا بلکہ خود کو انجیکشن بھی لگاتا تھا۔ کاشف اس کے پاگل پن پر حیران ہوتا۔ اس تناؤ بھرے ماحول میں وہ خود بھی سگریٹ پینے لگا تھا۔ اس نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی تھی، مگر اب گالی کے بغیر بات کرنا اسے مشکل لگتا تھا۔ مغرب کے بعد اس کی ڈیوٹی شروع ہوتی تھی۔ صبح تک وہ کام کرتا رہتا، پھر سو جاتا۔ کسی جنازے میں اگر شرکت نہ کرنی ہوتی تو 12 بجے کے بعد اس کا اردلی آ کر اسے جگاتا۔ جب سے وہ مستونگ آیا تھا 23 جنازے پولیس اور لیویز کی صفائیوں کے اٹھا چکا تھا۔ زندگی کے اس کے لیے بیمانی ہو کر رہ گئی تھی۔ کوئی دن ایسا نہ گزرتا جب انٹیلیجنس والے سے کسی محکمے ممکنہ حملے کے سلسلے میں خبردار نہ کرتے اور نقل و حرکت محدود کرنے کے لیے نہ کہتے۔ وہ شاذ و نادر ہی ناشتہ کرتا تھا، کیونکہ دوپہر میں ہمیشہ اس کی کہیں نہ کہیں دعوت ہوتی تھی۔ شام کو اگر ڈی سی فارغ ہوتا تو اس کی طرف چلا آتا اور وہاں دونوں شطرنج کھیلتے۔ ہفتے میں ایک بار وہ بچوں سے ملنے کوئٹہ آتا۔ یہی وہ وقت ہوتا جب زندگی اسے بھمانے لگتی۔